السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آپ کا مائک آن ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ باجی آواز تو آ رہی ہے لیکن دوسری ڈیوائس قریب ہے اس لیے شاید یہ ایکو ہو رہا ہے. وہ میں نے بند کر دی ہے دوسری ڈیوائس. اب ٹھیک ہے؟ بس اس کا بالکل پرفیکٹ ہے الحمدللہ. چلے الحمدللہ. صبر. اس نے اخلاق پڑھے نا تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کے بھی مواقع سکھا رہے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے جی، سب مل کے ایک دفعہ اپنی اپنی جگہ پہ سب دل میں ایک دفعہ درود پڑھیں. جمعے کا دن ہے اور برکت کے لیے بھی، رحمت کے لیے. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد مبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ظلم. یہ آپ کے سامنے ہے موجود ٹاپک کا نام. ہم کچھ شروع کرتے ہیں پچھلے ٹاپک کے ریویو سے. لاسٹ ویک ہم نے پڑھا تھا نرمی کے بارے میں. سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہہ دیتے ہیں. اہلاً و سہلاً مرحبا. دل میں دعا پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو کھول دے اور ہمارا سینہ کھول دے اور ہم بات کو سمجھ سکیں اور آگے بھی بہترین طریقے سے پہنچا سکیں. جی نیکسٹ دکھائیے جی. لاسٹ ویک ہمارا جو ہوم ورک تھا اس میں ہم نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیے، کیونکہ نرمی کا ہم نے پڑھا تھا نا اور سختی پہ بات کی تھی. تو ان کی شخصیت میں سختی اور نرمی کا توازن کیسے قائم تھا، وہ کن چیزوں پر سخت تھے اور کہاں نرم تھے. تو آپ میں سے کوئی اس پر کچھ شیئر کرنا چاہے گا، بات کرنا چاہے گا کہ آپ نے پڑھا، کیا آپ نے اس کو پڑھا سمجھا؟ جی شبانہ عبد الوحید آپ کے پاس مائک ہے. آپ بتائیے کہ کیا آپ نے پڑھا حضرت عمر کے بارے میں؟ اچھا پہلے مائک مریم جاوید کا آن ہے. آپ بتائیں گے مریم؟ جی بازی ہم نے پڑھا ہے. اور جیسے اس میں سب سے پہلے جو اگزامپل میں نے دیکھی تھی اس میں یہ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سخت تھے. جیسے ایک یہودی نے جس کا قرضہ لیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی، تو حضرت عمر بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے ان پہ غصہ کیا اور سختی سے انہیں جھڑک دیا. لیکن دوسری طرف جب حضرت عمر جو ہے صحابہ کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے اور انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور اطاعت کرو، تو صحابی نے انہیں کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. لیکن انہوں نے بالکل نرمی سے انہیں جواب دیا. تو یعنی اپنی ذات پہ انہوں نے جو ہے بالکل ہی ٹھیک ہے جی جی پلیز سم اپ کیجیے. اپنی ذات کیا؟ جیسے اپنی ذات کے لیے انہوں نے نرمی اختیار کری، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو سختی کی. اسی طرح سے جیسے دوسری اگزامپل میں ٹھیک ہے بھی کہ جزاک اللہ خیر مریم. ٹھیک ہے ایک مثال سے سمجھ آ گئی بات. الحمدللہ اس طرح کی آپ نے اور بھی مثالیں عمر رضی اللہ عنہ کی لائف میں دیکھی ہوں گی، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ
नेक्स्ट टॉपिक भी हमने कवर करना है, इसलिए हम पिछला रिव्यू में सिर्फ एक पॉइंट ले लेते हैं. आप लोग जब जैसे जैसे ये पढ़ते जाएंगे ना, एक एक, जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मैंने आपको कहा था, फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आज भी मैं एक पर्सनैलिटी दूंगी. देखिए उनको पढ़े और असल में उनसे निकालने की जो चीज है, जैसे मरियम ने डिस्कस किया यहाँ, कि हम निकालें कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे कितनी रिलेटेड है उनकी पर्सनैलिटी, साहबा ने कैसे अमल किया. बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो लोग कह देते हैं वो तो नबी थे, वो तो उनका तो नहीं, हम मुकाबला उन तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन सहाबा कराम तो नबी नहीं थे ना. लेकिन जब उन्होंने अपनी पर्सनैलिटीज को ग्रूम किया प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में, तो देखिए वो कितनी हसीन उनकी शख्सियात हो गई और कितना बैलेंस पर्सनैलिटीज हो गई. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी. नेक्स्ट मेरा सवाल ये है आपसे कि मैंने आपको कहा था कि नोट करें वो कौन सी बात या चीज होती है जिससे आपका मूड खराब हो जाता है और आपके अखलाक में से नरमी खत्म हो जाती है. आप चैट पे लिख सकते हैं इसको. क्या आपने नोट किया कि किन चीजों से आपकी जो है वो नरमी, आप पिछले हफ्ते के आपने नोट किया कि किन चीजों से नरमी खत्म हो जाती है और फिर क्या उसका रिएक्शन होता है. लिखें, फिर अगर चैट में लिखें कि क्या नोट, क्या किन चीजों से खत्म हो जाती है नरमी. क्योंकि जब चीज पॉइंट आउट हो जाएगी ना, फिर फिर कहीं आप ऐसा ना हो कि जब उस पर रिएक्ट करें तो फिर वो जुल्म की कैटेगरी में चले जाए. घर वालों की बातों पर, ठीक है जी, बहुत अहम बात है, घर वालों की बातों में गुस्सा आता है, नरमी खत्म हो जाती है. बच्चे बात नहीं सुनते. जब कोई प्लानिंग के खिलाफ काम बात होती है, कोई मोबाइल छीन लेता है, जब यानी ले लेता है कि तुमने नहीं देखना, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू है. खिलाफ तवक्का बात होने से, जब खुद पर जब पढ़ रहे हो तो कोई डिस्टर्ब करो, जब सामने वाला गुस्सा करते हैं तो नरमी खत्म हो जाती है. अच्छा, टाइम की पाबंदी नहीं की जाती है. ठीक है जी, बहुत उसूल पसंद लोग होते हैं, वो उसूल पर चलना चाहते हैं, जब दूसरे उसूल पर नहीं चलते, वक्त पर नहीं आते, वक्त पे काम खत्म नहीं करते, वक्त पे काम करके नहीं देते, तो तबीयत में से नरमी खत्म हो जाती है. खाना मूड के मुताबिक ना बने, सही बात बताओ तो बात ना माने, चिढ़ाया जाए, इख्तिलाफ करे कोई. अब ये सारी जो है चीजें आप चैट में आप भी देख रहे होंगे, आपके सामने लिख रही होंगी. कोई टॉन्ट करे, जब भाई बहन तंग करें, जब कोई गुस्सा दिलाए, समझे ना कोई आपको, ख्वाहिश पूरी ना हो. ठीक है जी, चलें जी, बड़ी जनरल सी बातें और ये रोजाना की बुनियाद पर है. अब हम आते हैं जुल्म पर. अब जुल्म को एक लाइन में अगर बयान करने का हो, चलें एक एक लाइन में बयान कर लेते हैं, क्योंकि जुल्म के कई मायने हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा जुल्म है और इतना वसी इस पे बात हो सकती है, लेकिन मुझे तो इसको एक घंटे में मुकम्मल करना है, तो मैं इसको आपके सामने समअप करती हूँ. देखें, जुल्म में देखें कि ज़ालमा का जो मायना होता है ना, किसी बात, किसी चीज को बेमौका रखना. गौर करिए, किसी बात या किसी चीज को बेमौका करना, ये रखना ज़ालमा है. ज़ालमा हक़्क़हू का मायना होता है घटाना, किसी को उसका हक कम करके देना. ज़ालमल बाईर का मायना होता है बगैर किसी मर्ज और इल्लत के ऊंट को ज़िबा कर देना. अब आप कहेंगे यहाँ ऊंट को ज़िबा करना कहाँ से ये आ गई बात. इसका मायना ये है कि देखें, घर में अच्छा भला ऊंट था, बगैर किसी वजह के उसको जुल्म कर दिया, तो उस शख्स ने क्या किया, उसने ऊंट पर जुल्म किया है ना. तो हर वो काम, ये बहुत अहम है, डेफिनेशन इनको जरा समझे. हर वो काम जो वक्त से पहले किया जाए, उस पर जुल्म का इतलाक होता है. बेमौका हो गया ना, अभी वक्त नहीं था उस काम का, पहले से ही करके बैठ गए, यानी अपनी जात से जुल्म किया. अगर आपने रोजा जो है सारा दिन रखा और वक्त से पहले खोल लिया, तो पूरा दिन अपनी जात पे जुल्म किया ना, कि सारा दिन मेहनत भी की और हासिल कुछ ना किया. इसी तरह अभी किसी शख्स को उस चीज की समझ नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई अभी बच्चा है छोटा, यानी 5th क्लास का स्टूडेंट है, और आप उससे एक्सपेक्ट करें, उसको पढ़ाएं 9th क्लास का या ओ लेवल्स का, और कहें कि जी इसको करके तुम दिखाओ, तो ये उसके साथ जुल्म है ना, क्योंकि आपने वक्त से पहले उसको दे दिया जो कि उसकी अभी हैसियत नहीं थी, ज़हनी या जिस्मानी, कि उसको बोझ उठा सकता. अच्छा, इसी तरह अगर ज़ालिमा पढ़ा जाए तो उसका मायना होता है रात का तारीक होना. तारीक होती है जब रात, तो क्या होता है, अंधेरा हो जाता है ना. तो जुल्म को भी अंधेरे ही से ताबीर किया जाता है. इसी तरह ज़ल्लाम कहते हैं तारीकी को, और ज़िल्लाम कहते हैं बेइंसाफी को. ठीक है,
تو تاریکی اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صرف زیر زبر کا فرق ہے لیکن تقریباً الفاظ یہی ایک ہی ہیں. تو بے انصافی جو ہوتی ہے نا وہ بھی تاریکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ انصاف کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے. ہر اچھی چیز روشن ہوتی ہے نا, اور بری چیز تاریک ہے, اندھیرا ہے, ظلم ہے. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے, آس پاس ایک دوسرے کے ساتھ انسان اس کے اندر سے نرمی ختم ہوتی ہے, اس کے اندر سے اخلاق کی جو بعض اوقات دامن وہ چھوڑنے لگتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں ہم سم اپ کرتے ہیں کہ ظلم کسی کی مار پٹائی کا نام نہیں ہے. یعنی ظلم جو ہے, یہ جملہ آپ بے شک اپنے پاس لکھ لیں کہ ظلم صرف کسی کی مار پٹائی کا نام نہیں ہے, بلکہ یا کسی کا مال چھین لینا, یا کسی کے زیادتی کر لینا, یا گالی گلوچ کرنے کا نام صرف ظلم نہیں ہے, بلکہ ظلم کے معنوں میں یہ سب چیزیں آتی ہیں جو ہم نے ابھی اوپر ڈسکس کی. Now we come to the next topic. یہ تو ہو گیا ظلم. اب آگے یہ بتائیں کہ ظلم کس کس کے حق میں کیا جاتا ہے. آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ کس کس کے حق میں کیا جاتا ہے. سب سے پہلے سب سے زیادہ ہم پر حق کس کا ہے؟ سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے. بالکل درست آپ نے لکھا. تو خالق کے ساتھ ظلم کرنا, جس کو ہم شرک یا کفر سے تعبیر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی یا زیادتی کرنا, انہیں ان کا حق نہ دینا. اچھا, پھر اب مخلوق جو ہے, آپ دیکھیں کہ مخلوق میں کیا کیا آتے ہیں. مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں, مخلوق میں حیوان بھی آتے ہیں, مخلوق جو ہے اس کے اندر جاندار بے جان سب چیزیں آتی ہیں. آپ کا جو ہے آپ کا انوائرمنٹ بھی آتا ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ماحول کو خراب کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو آگے ہم دیکھتے جاتے ہیں احادیث کی روشنی میں. اب آگے جو قرآن کی آیات آ رہی ہے نا, اس میں ظلم کرنے والوں کے کی کچھ بات آ رہی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ایک ایک آیت کو ہم دیکھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سورۃ آل عمران آیت 86. جی کون پڑھے گا آپ میں سے؟ پڑھیے. جی فائزہ امجد آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ. جی. قال اللہ تعالی واللہ لا يهدي القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. نیکسٹ بھی پڑھیے. قال اللہ تعالی الا لعنت اللہ علی الظالمین. اللہ کا ارشاد ہے, سنو خدا کی لعنت ہے ظالموں پر. اب غور کیجئے آپ ذرا, ظالموں کے حوالے سے کتنی سخت بات آ رہی ہے نا سورۃ ہود اور آل عمران. ٹھیک ہے, نیکسٹ آیات دکھائیے جی. اور نیکسٹ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ حسنہ سعدی آپ پڑھیے. آل عمران 57 پڑھیے. پڑھیے. جی پڑھیے, کون بول رہی ہیں پڑھنے کا؟ قال اللہ تعالی واللہ لا يحب اچھا, الظالمین پڑھے آپ میں سے دونوں نہیں پڑھے. پہلے حسنہ آپ. الظالمین. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت حسنہ نہیں آپ کے کرتا. پیچھے اتنا شور ہے, مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. آپ اس کو پلیز ذرا دوبارہ سے پڑھیے. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. ترجمہ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, خبردار ہو بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے. قال اللہ نیکسٹ. تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا, سفارشی جس کی بات مانی جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں. نام میں نے دو اور لیے لیکن ہماری تیسری ساتھی نے پڑھا کیونکہ ان کے باقیوں کے مائک نہیں کھل رہے تھے. اچھا, اب یہ دیکھیں آپ کے اس میں آپ نوٹ کریں کہ جو آیات آ رہی ہیں نا, ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا جو بات کی ہے نا وہ ظلم کے حوالے سے کی ہے. نہ ظالموں سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو, ان سے محبت نہیں کرتا, وہ عذاب میں ہوں گے, ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا, ان پر اللہ کی لعنت ہے. تو دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم ہے نا, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. یہ انسان جو ہے ویسے اپنی ذاتی جتنی بھی عبادات کرے, جتنی بھی نیکی کے کام کے لیے بھاگ دوڑ کرے, اور ساتھ ادھر ظلم اپنے پلڑے میں ایسے ڈیڈز ایسے اعمال رکھتا جائے جو ظلم پہ مبنی ہے, تو وہ تو ساتھ ساتھ اعمال نامہ جو ہے وہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور کسی اور چیز سے بھرتا جا رہا ہے.
اس لیے جو ظلم پر ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو بہت غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. اچھا، اب میرا اگلا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ظالم ہے تو کیا وہ اس برائی سے جان چھڑا سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ کیا اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، آپ کہتے ہیں جی چھڑائی جا سکتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا کیا اس کے لیے کیا ہمیں کرنا ہوگا. ہم پہلے سب سے پہلے ہم جو حدیث آگے پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 14 جو اب شروع ہو رہی ہے یہاں پر آپ کی بک میں جو موجود ہے 14 حدیث ہے، کیونکہ پیچھے سے حدیثیں آ رہی ہیں نا نمبرنگ ان کی پچھلے چیپٹرز میں سے، تو اب حدیث نمبر 14 ہم پڑھیں گے. اس کے راوی جو ہے نا وہ ابو ذر ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری، ابو ذر رضی اللہ عنہ. تو ہم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ وہ ایک راہزن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اسلام قبول کرنے والوں میں وہ 5ویں یا 6 نمبر پہ تھے. آخر انہوں نے اسلام کا سفر کیسے طے کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا حکم اپنے قبیلے میں واپس جا کر تبلیغ اسلام کا دیا تھا. بہت اہم چیز ہے. تو جب ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے نا، تو جو ابھی ہم نے بات کی نا کہ کیا ہم اندھیرے سے روشنی کی طرف آ سکتے ہیں، کیا ہم ظلم سے بے ظلم اور بے انصافی سے انصاف کی طرف آ سکتے ہیں، کیا ہم اچھے اخلاق اپنا سکتے ہیں. تو دیکھیں ہمارے سامنے یہ روشن مثالیں موجود ہیں نا کہ انہوں نے توبہ کی، لوگوں نے توبہ کی، اور پھر انہوں نے جب دین کو سمجھ لیا تو انہوں نے پھر اس پر عمل کیا، اور پھر اس کی روشنی کو اپنے تک نہیں رکھا، اس کو باقیوں تک بھی پھیلایا. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھنا ہے. نیکسٹ ویک ہم اس پر بات کریں گے ابو ذر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ناؤ وی کم ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ. اب ہم آتے ہیں حدیث پر. اس حدیث کی عربک اور اردو کوئی ایک ساتھی آپ میں سے پڑھے، جس کا مائک پہلے آن ہو جائے. ابیر سلیم آپ کا آن ہو گیا، آپ پڑھیے. ابیر سلیم. اور جو لوگ پڑھتے جا رہے ہیں نا وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کرتے جائیں، وہ اپنے مائک نہیں کھولیں تاکہ دوسرے ساتھیوں کو موقع ملے. جی ابیر. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل إني حرمت على نفس الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. رواه مسلم 6575. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، بہت اچھی اہم بات ہے. ذرا سا اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. دیکھیں نبی ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ظلم کیا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اسی اصل جگہ سے ہٹا دینا یا بے موقع رکھنا، یہ ظلم ہے. اپنی حدود سے تجاوز کرنا، اپنی حد سے آگے بڑھنا، اپنے حق سے زیادہ طلب کرنا، اپنے حق سے زیادہ لینا دینا، یہ سب چیزیں ظلم کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. لیس بظلام للعبید، اللہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ظلم پر قائم نہیں کیا ہے، عدل پر قائم کیا ہے. آپ کو یہ عدل ہر چیز میں نظر آ رہا ہے. آپ چیٹ میں لکھیں مثلا آپ کو عدل کہاں کہاں نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ آپ ستاروں سیاروں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو عدل پہ قائم نظر آ رہے ہیں نا. آپ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، اپنی اپنی باؤنڈری میں کام کر رہے ہیں. ٹکراؤ تو نہیں کرتے پھر رہے نا کہ ادھر سے نکلے ادھر ٹکرائے، ادھر سے نکلے ادھر ٹکرائے. تو یہ اللہ کا عدل ہے. دن اور رات کا نظام اللہ تعالیٰ نے عدل کی بنیاد پہ بنایا. ایسا تو نہیں کیا کہ انسان کی جسمانی نیڈ یہ کہ اس کو آرام بھی ملے اور اس کو یا بس یہ کہ وہ آرام ہی کرتا رہے اور اس کو جو ہے کام نہ کرے. یہ تو امبیلنس ہو جائے گا نا، بیلنس نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہر چیز میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کیا، ہر چیز کو بیلنس رکھا ہے. دین کے احکامات دیکھ لیں آپ،
آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کو کہا گیا تو اگر وہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کوئی بات نہیں, یہ انصاف کیا گیا, عدل کیا گیا, بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کا نہیں ہو سکتا تو لیٹ کے پڑھ لو, لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھ لو, یعنی ہر چیز میں. اسی طرح دن اور رات کے نظام کے بعد پھر آپ موسموں کا دیکھ لیں. بہت اچھا کسی نے لکھا ہے کہ موسم اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے گرمی تو نہیں رکھی, صرف سردی تو نہیں رکھی. اچھا پھر ہر موسم کے لحاظ سے آپ دیکھیں سبزیاں پھل مختلف ہیں. اب ہم نے کیا ظلم کیا اپنے ساتھ, اپنے نفس پہ ظلم. یہ نا کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اپنے نفس پہ ظلم بتائیے کیا ہے, تو اپنے نفس پہ ظلم یہ ہے کہ ہم ایک سیزن کی سبزی کو دوسرے سیزن میں کھاتے ہیں. مثلاً میتھی جو ہے مثال کے طور پہ سردیوں میں آتی ہے, اگر آپ اس کو گرمی میں کھائیں نا تو اس کا بالکل ذائقہ بھی فرق ہوگا اور اس کا امپیکٹ بھی فرق ہوگا, اس کا اثر بھی فرق ہوگا, کیونکہ وہ سردی کے موسم کی سبزی ہے. ہم نے کیا کیا, کولڈ اسٹوریج میں سب کچھ رکھے, سارا سال اپنے آپ کو مہیا کرا دیا. تو یہ ہم نے اپنی صحت کے ساتھ ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی, دن کام کے لیے بنایا. ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا الٹ کر دیا, راتوں کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں. اسی طرح خوراک میں اللہ تعالیٰ نے کیا اعتدال بتایا نا کہ کھاؤ اس حساب سے. ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا کہ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے, جو ہیلدی نہیں ہے, جس کو جنک فوڈ کہا جاتا ہے, جس کو فاسٹ فوڈ کہا جاتا ہے. فاسٹ فوڈ کیا ہوتا ہے, دنیا میں کوئی فاسٹ چیز نہیں ہے, ہر چیز ایک سپیڈ ایک اس کے ساتھ ہے نا. آپ کو پتا ہے فاسٹ فوڈ کے مقابلے میں سلو فوڈ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے آپ دیکھیں جتنی جو چیز آہستہ آہستہ کوئی پکائی جائے نا اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کو جلدی جلدی پکا کے ختم کریں اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے, اس کا اثر ڈفرنٹ ہوتا ہے. کہنے کا مطلب ہے اب آپ کا ایک ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈھونڈنی ہے مثالیں اور ایک دوسرے سے ڈسکس کرنی ہے. اپنا ایک ساتھی بنا لیں, اس کے ساتھ ڈسکس کیا کریں, ایک بڈی بنا لیں اپنا, آپ فون پہ کر لیں, میسج پہ کر لیں, یہ ہوم ورک ایک ہفتہ ہے کر لیں. اپنی جان پہ ظلم ہم کیسے کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ. اور یہاں پھر کہا گیا کہ کیونکہ اللہ اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا اپنے نفس پہ, تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہم اپنے نفس پہ ظلم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں دوسروں پہ بھی ظلم نہیں ہمیں کرنا. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے نفس پہ تو ظلم نہیں کرتے لیکن وہ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. کوئی مثال لکھیے, آپ چیٹ میں لکھتے جائیں, کیونکہ وقت کم ہے نا, مجھے ٹاپک بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ہے اس میں ڈسکس کرنے کا, تو آج میں چیٹ ایکٹیویٹی زیادہ کرواؤں گی. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک میں مثال آپ کو دیکھتی ہوں دوسروں کے اپنے نفس پہ ظلم نہ کرنا, دوسروں پہ کرنا. اگر آپ کے فریج میں کوئی چیز خراب ہو گئی ہے یا ایک سیب خراب پڑا ہے, تو اب کیا کیا کہ یہ سوچا میں تو یہ نہیں کھاؤں گی کیونکہ میری تو طبیعت اس سے خراب ہوگی, اور وہ کیا کیا سرونٹ کو دے دیا یا کسی کو دے دیا جس کو کہ تم یہ کھا لو, اور پتہ ہے کہ وہ چیز خراب ہے. تو وہ آپ نے کیا کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اس کو وہ چیز دے رہے ہیں جو اس کو تو نہیں پتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ خراب. اسی طرح خود حرام نہیں کھا رہے, دوسرے کو حرام کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اب دوسروں کے ساتھ ظلم کی کیا کیا چیزیں ہیں اور اپنے ساتھ انسان کیسے ظلم کرتا ہے, اس بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں. چلیں نیکسٹ آتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ میں ہم کیا اور ایک کچھ چیزیں ہم دوسروں کے ساتھ, بلکہ دوسروں کے ساتھ ظلم تو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں, میں نے ہوم ورک جو دیا وہ اپنے ساتھ ظلم کے لیے دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ظلم اور کیا ہے, یہ لکھتے جائیں پوائنٹ. اب ایک اور جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دائرے میں نہیں رہتے, اپنے دائرے میں رہ کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے, اپنے فرائض پورے نہیں کرتے. دوسرے کے فرائض کی ہمیں بہت فکر ہوتی ہے, اس کو تو بہت بتاتے رہتے ہیں لیکن خود اپنا فرض پورا نہیں کرتے. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کام میں پھر لوگ مداخلت کرتے ہیں. بھائی جب آپ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ کی فکر اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کی زندگی میں جھانکنا ہے, اس کی ٹیبل پہ جھانکنا ہے اور اس کے معاملات میں دیکھنا ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں, اس کچھ وقت جو آپ کا کریٹو کام میں گزرنا تھا, بہتر کام میں گزرنا تھا, اس کو آپ نے کیا کیا, اس کام میں گزارا کہ جو ایک تو اپنے ساتھ ظلم کیا اور دوسرے کے ساتھ ظلم کیا کہ دوسرے کا یہ حق ہے کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہو, اس کے کاموں میں مداخلت نہ ہو, یہ اس کا حق ہے نا. مثال کے طور پر آپ کو نیبر ہے,
اس کا حق کیا ہے کہ اس کا تجسس، اس کے بارے میں تجسس نہ کیا جائے. اس کے گھر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کھانے میں کیا پکا ہے کیا نہیں پکا، یہ ان کے گھر ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اس چیزوں کے بارے میں، دوسرے کے بارے میں تجسس رکھنا جو ہے، یہ دوسرے کے ذاتی زندگی میں انٹرفیرنس ہے، اور یہ زیادتی ہے، اور یہ ظلم ہے. بعض اوقات لوگ کیسے دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، گھر گئے، اس کی جا کے فریج کھول کھول کے چیکنگ ہو رہی ہے، اس کی الماریاں کھول کھول کے چیکنگ ہو رہی ہے، اس کے یعنی ایسے لوگ کام کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ واش روم میں گئے، کسی کے باتھ روم میں گئے، ساتھ ہی آپ نے دیکھا ہے باتھ روم کے ساتھ ہی وہ ڈریسنگ رومز بنے ہوتے ہیں. ڈریسنگ رومز میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتی ہیں الماریاں ہوتی ہیں. اب ڈریسنگ روم میں جا کر الماریاں کھولنا تو ظلم ہے نا دوسرے کے ساتھ، اس کی ایک پرائیویٹ لائف ہے. ہاؤ کین یو ڈو دس کہ آپ واش روم سے نکلیں اور آپ الماری کھولیں اور اس کی دیکھیں کون سا دوپٹہ ٹنگا ہوا ہے، کون سا اسکارف ٹنگا ہوا ہے، کون سی الماری میں چیز ہے، آ کے پھر بتائیں بھی کہ جی میں نے تو تمہاری الماری کھولی تھی. اب بعض اوقات لوگ پی جاتے ہیں اس بات کو، یا یہ کہ دیکھیں بعض لوگ اپنی چیزوں کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. کچھ لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی جو چپل ہے وہ کوئی اور نہ پہنے. چھوٹی چھوٹی سی مثالیں آپ سے شیئر کری، کیونکہ پیروں کا ایک نا پیر رکھنے کا بھی ایک حساب کتاب ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں عموماً، کسی کی کوئی چیز بغیر پوچھے پہن لی. ایک تو شیئرنگ تو بہت اچھی عادت ہے، لیکن جب کسی کے ساتھ آپ کوئی چیز لیں تو پھر کیا کریں، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اس کی چیز بغیر پوچھے لے کے استعمال کر لی جائے. ہو سکتا ہے وہ اس کو ناپسند کرتا ہو سکتا ہے اس کو اسپیشلی اس نے اپنے لیے کسی مقصد کے لیے رکھا ہو. تو اب دوسروں کی زندگی میں بے چینی اور بے سکونی پیدا کرنا جو ہے نا، یہ ظلم ہے. اب وہ بے چینی اور بے سکونی بغیر پوچھے چیزوں کے استعمال سے ہو سکتی ہے، بغیر پوچھے ان کی پرائیویٹ چیزوں کو دیکھنے سے ہو سکتی. موبائل بہت زیادہ یہ لوگوں کی بعض وقت عادت ہوتی ہے کہ کسی کا موبائل پڑا ہے، اس کو اٹھایا، اس کو کھولا. ہر کوئی لاک نہیں کرتا نا، بعض لوگ لاک نہیں کرتے اپنے موبائل کو. موبائل کھولا، اس کی گیلری میں گئے، جا کے تصویریں دیکھ رہے ہیں یا اس کے چیٹس کو پڑھ رہے ہیں. یہ تو بہت پرائیویٹ زندگی میں انکلوڈ کرنا ہے نا، اس سے اچھے خاصے لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ظلم ہے. پھر اب ہم اس کو دیکھیں، مثلا سم اپ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ دوسروں کی جان پہ ظلم، عزت پر ظلم، حقوق پہ ظلم، جسمانی تکلیفیں دوسروں کو پہنچانا. مثلا دیکھیں کہ ایک تو ظلم ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں نا، اور ایک بغیر سوچے سمجھے یا عادتاً ہم کرتے ہیں. تو یہ جو میں کچھ باتیں کری ہوں نا، یہ عادتاً کی جانے والی باتیں ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تجسس کرنا، لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں قرید کرنا. تو یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، تم تجسس مت کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح جیسے گندگی پھیلانا، بہت اچھا کسی نے لکھا کہ یہ دوسروں کی اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ظلم ہے. کہ جب آپ انوائرمنٹ میں، کمرے میں، گھر میں گندگی پھیلاتے ہیں کس جگہ پر، یا واش روم کو گندا چھوڑاتے ہیں، یا فلش نہیں کر کے آتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ اپنی گندگی، اپنی ایکسکریشن دوسروں کے لیے چھوڑاتے ہیں کہ وہ آ کے صاف کریں. آپ کسی واش روم سے نکلیں اور وہ گندا کر کے چھوڑ کے آئے، اس کو فلش نہیں کر کے آئے، صاف نہیں کر کے آئے، یا راستوں میں گندگی کی ہے، تو جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کیا دعائیں دیتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا، کون جاہل تھا، کون بدتمیز تھا. یعنی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن لوگ باتیں ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو اس طرح کا گند مار کے چلا گیا. تو یہ صفائی ستھرائی رکھنا، یہ سب کرنا کیا ہے، جسمانی طور پر، یعنی یہ انوائرمنٹ کو صاف رکھنا ہے نا. تو اس کا اثر آپ کے فزیکل اس پہ بھی پڑتا ہے. دیکھیں گندگی ہوگی تو آپ فزیکلی بیمار ہوں گے، مینٹلی اپسیٹ ہوں گے. اسی طرح فزیکلی یہ کہ جیسے اپنے کام کا بوجھ دوسروں پر ڈال دینا. ایک شخص کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس سے اتنا کام کرایا جائے، لیکن سارے گھر کا کام وہی کر رہا ہے، دوسرے کو مدد ہی نہیں کر رہے اس پہ. تو اب یہ فزیکلی اس کو ڈسٹرب کرنے والی بات ہے نا. پھر ایموشنلی یا مینٹلی ٹارچر کیسے دوسروں کو کیا جاتا ہے، یعنی جذبات کو نقصان پہنچانا دوسرے کے. ایک مارنا پیٹنا ہوتا ہے اور ایک ذہنی مار ہوتی ہے. مثلاً مینٹل ٹارچر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، آپ چیٹ میں لکھیے کیا کیا چیزیں آتی ہیں مینٹل ٹارچر میں. مثال کے طور پر طنز کر کے، طنز کرنا، مذاق اڑانا، تہمت لگانا، وربل ایکسکیوز کرنا، کویسچنز کرنا. مثلا کسی کے بچے نہیں ہیں، دیکھیں جس مثال کے طور پہ میں ریسنٹلی مجھے کسی نے شیئر کیا، یہ لوگ بہت
ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں. جیسے کسی کی شادی ہوئی 2-3 سال ہو گئے, بچے نہیں ہیں, اب اس کو کہنا کوئی کام وہ اگر اس نے نہیں, اس نے کہا میں نہیں آ سکتا یا میں یہ کر نہیں سکتا, تو اس کو آگے سے کہنا کہ تمہارے کون سے بچے ہیں جو تم اتنی باتیں کر رہے ہو. اب یہ ایک جملہ جو ہے نا, یہ دیکھیں دوسرے کو تکلیف دیتا ہے. مجھ سے کسی نے شیئر کیا کہ میں نے اپنے فرینڈ سے ملنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ سب بچوں والے ہیں اور مجھے اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے میرے پاس دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے, یعنی مجھے اس طرح کے وہ تانے دیتے ہیں. تو اب کسی کے بچے نہ ہونا اس کا اپنا قصور تو نہیں ہے نا, ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا, لیکن اس کو عیب لگانا ایک طرح سے, یہ عزت نفس پہ اس کی حملہ کرنا, باتوں باتوں میں اس کو سنائی کر دینا, تو یہ سب کیا ہے؟ پھر مذاق بنانا, بالکل مذاق بنانا, پھر کسی کی کمزوری یا ویکنس کو بار بار بیان کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ سب مینٹل ٹارچر میں آتی ہیں چیزیں, یہ ایموشنلی ہرٹ کرتی ہیں نا دوسرے شخص کو, دوسرے کو ستانا, اس کو پریشان کرنا. دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی, مثلا کسی کو نا کہنا چھیڑنا, جسے ہم کہتے ہیں نا چھیڑنا, ہم کہتے ہیں میں تو چھیڑ ہی رہی تھی, میں نے تو ایک بات ہی کی تھی. ہر شخص کی چھیڑ مختلف ہوتی ہے, کوئی ٹریگر ہو جاتا ہے کسی بات پر, کوئی ٹریگر نہیں ہوتا کسی بات پر. اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ایک بات جو ہے نا اپنے ہمیں بات سے نکال دینی چاہیے اور اس کی احتیاط کرنی چاہیے, وہ یہ کہ یہ کہنا کہ مجھے تو کچھ بری نہیں لگتی یہ بات, لو میں نے کیا بات کہی ہے, مجھے تو کوئی بھی کہہ دے مجھے تو بری نہیں لگتی. بھائی آپ کو نہیں لگتی ہوگی نا, دوسرے کو لگتی ہے. آپ دوسرے کے جوتوں میں جا کے دیکھیں نا, ہر ایک کو اپنے شوز میں کیوں لے کر آتے ہیں. تو اس لیے یہ احتیاط کرنا کہ کون سی چیز دوسرے کو بری لگ رہی ہے. پھر حقوق نہ دینا, ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا کسی نے لکھا ہے کہ کسی کا وقت برباد کر کے غیر ضروری باتوں میں, یہ بھی دوسرے کے ساتھ ظلم ہے. پھر حقوق نہ دینا, مثلا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حقوق رکھے ہیں بندوں کے, ماں باپ کے, اولاد کے, شوہر کے, بیوی کے, رشتہ داروں کے, تو یہ سارے ہر ایک کا جو حق ہے وہ دینا لازم ہے. اپنے لیے تو انسان چاہے میرے بڑے حقوق دیے جائیں, اور دوسرے کو جو ہے نہ کھانا ٹائم پہ بنا کے دے, نہ اس کی صحت کا خیال رکھے, نہ اگر ساس ہے تو وہ بہو کا خیال رکھے, اور بہو ہے تو وہ ساس کا خیال رکھے. دونوں کے اپنے حقوق ہیں اور دونوں کے اپنے فرائض ہیں. اسی طرح ماں باپ اور بچوں کے بھی آپس میں حقوق اور فرائض ہیں. سارے بچوں کے ہی فرائض نہیں ہیں اور سارے ماں باپ کے ہی فرائض نہیں ہیں. تو یہ بیلنس ایٹیٹیوڈ جو ہے نا. اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی مثال کے طور پر بہن بھائیوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنے بچوں اور بیوی پہ سارا خرچ کرتے رہتے ہیں, بہن بھائیوں اور ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. اور کچھ جو ہے وہ شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ اور بہن بھائیوں پہ لٹائی جاتے ہیں اور بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ کیا ہے؟ یہ انفیئر ہے. نہ تو انفیئر ڈیمانڈز ہونی چاہیے اور نہ انفیئر جو ہے وہ اسپینڈنگ ہونی چاہیے. تو اب یاد رکھیں, ہر چیز کو حد سے نکالنا, تجاوز کرنا اور حد سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا یہ ظلم ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اور اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ دوسروں کے کام میں مداخلت اور تجسس نہ کرنا, اس چیز سے یہ میرا اور آپ کا ہوم ورک ہے. اس ہفتے ہم نے بچنا ہے. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں دوسرے کو ضرورت ہے وہاں پہ بھی کہ میں تو تمہارے کام میں مداخلت نہیں کر رہی, یا کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا, کوئی غلط بات کر رہا ہے تو اس کو اس سے روکا نہ جائے. پھر تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو کیا جائے گا. لیکن مداخلت یہ ہے کہ جہاں کوئی آپ کا مشورہ نہیں چاہتا اور آپ ہیں کہ مشورے میں مشورہ دیے جا رہے ہیں. مجھے سے ایک دفعہ کسی اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ آپ یعنی کسی نے اپنی, بلکہ کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ کافی اچھی ایک ریناؤنڈ اسکالر ہیں, تو وہ بتا رہی تھی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ انہوں نے وہ ماشاءاللہ اتنی بیلنس طریقے سے وہ خاندان کے ساتھ بھی چلتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی, تو وہ کیسے چلتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میری والدہ نا اس وقت تک مشورہ نہیں دیتی جب تک ان سے مانگا نہ جائے. بڑا زبردست اصول ہے, میں نے اس کو پکڑا. یہ خاندانوں میں کیا ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہیں اور ہر شخص بڑھ بڑھ کے اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے, میں نے مانگی آپ سے یہ رائے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اسی طرح ایک اور ظلم یہ, ایک تو ظلم یہ کہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی جائیں, اور ایک ظلم پتہ ہے کیا ہے کہ اپنی تو ذمہ داری پوری نہ کی جائے اور دوسرے کی ذمہ داری اپنے سر لے جائیں. مثال کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے گھر کا
کو سب کو دیکھنا کرنا. اور آپ کیا کریں کہ خدمت خلق کرنے باہر نکلے ہوئے, اس کے ساتھ بھی شاپنگ پہ جا رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی اسپتال جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں, گھر والوں کی کوئی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہے. صدقہ خیرات بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا آغاز اپنے گھر والوں کے ساتھ تحفے تحائف اور ان پہ خرچ کرنے سے ہونا چاہیے. اسی طرح آپ کو دین کی خدمت کرنے کا بہت شوق ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے علم کی بات پہنچانے کا, لیکن اپنی دوسری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس کے ساتھ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں. تو نہ ایسا کرنا ہے کہ حقوق اللہ کے شوق میں حقوق العباد چھوڑ دینے ہیں, اور نہ ہی اس کا الٹا کام کرنا ہے. اچھا, کسی کا وقت ضائع کرنا جو لکھا ہے یہ بھی بہت اہم ہے, کہ ادھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, ادھر کوئی فون آ گیا. اب اگر آپ فون اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نماز پڑھ لوں, 2 منٹ میری بات سن لو, تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے موقع پہ فون ہی نہیں اٹھاتے. پھر کیا تانا مارتے ہیں لوگ دوسرے کو, کیسے ظلم کرتے ہیں ان پہ. آپ تو کبھی فون ہی نہیں اٹھاتی, آپ کو تو کبھی فون کرو آپ جواب ہی نہیں دیتی. اب یہ چیز کیا ہے, یہ دوسرے کو تکلیف دینا ہے نا. اسی طرح ایسی چیز کھا کر یا پی کر جس میں سے اسمیل آتی ہو, مثلا لہسن کھا کے, کیوں کھا گیا کہ لہسن پیاز یا ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں نہ ہو, سے دوسرے کی تکلیف ہوگی. ایک اور ہم دوسرے کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ ہے کہ صفائی نہ رکھ کر, اپنی ذات میں صفائی نہ کی جائے, نہایا نہ جائے, اپنے آپ کو صاف نہ کیا جائے. کچھ لوگ ہفتہ ہفتہ نہیں نہاتے, گرمیوں میں بھی. کب کیا, یا یہ دوسرا ظلم کیا کرتے ہیں کہ نہا کر وہی پرانے کپڑے پھر پہن لیتے ہیں. اگر آپ نے نہا کے وہی پرانے کپڑے یا انڈر گارمنٹ دوبارہ پہن لیا تو کیا ہوگا, آپ کے پاس سے اسمیل آئے گی. اچھا, اپنے پاس سے آنے والی اسمیل جو ہوتی ہے نا, وہ خود کو نہیں آتی, وہ دوسروں کو آتی ہے. جوتے جو ہیں ان کو بغیر ساکس کے پہنا جائے تو بہت اسمیل آتی ہے, وہ خود نہیں آتی. اسی طرح یعنی اگر بند جوتے, اسی طرح ساکس کو تبدیل نہ کرنا, پیروں کو صاف نہ رکھنا. تو یہ اپنے آس پاس گھر والوں میں کیا ہے, یہ گندگی جو ہے نا, اس سے دوسرے لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں. بات کرتے وقت کسی کے اتنے قریب ہو کے بات کرنا, اور خود اگر منہ صاف نہیں ہے تو اسمیل آئے گی, دوسرا اریٹیٹ ہوتا ہے, پیچھے ہو رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہنا کہ تو پتہ نہیں ہے عجیب بد اخلاق آدمی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھیں کیسی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کیوں محبت کرتے تھے. آپ ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا, ہمیں آپ کی طرف دیکھنا ہے. آپ جسمانی طہارت کا بے انتہا خیال رکھتے تھے, گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کرتے تھے, آخری عمل بھی آپ کا مسواک تھا, سب سے زیادہ جسمانی طہارت کا خیال رکھتے تھے. تو ہم نے اس ہفتے کیا کرنا ہے, اپنے گھر میں, اپنے کمرے میں, اپنی چیزوں میں, اپنے آپ میں دیکھنا ہے میں صفائی کہاں کروں. اور دیکھیں صفائی جو ہوتی ہے نا, وہ ترتیب اور توازن کا بھی نام ہوتا ہے. چیزوں کو ترتیب اور توازن سے نہ رکھنا, اس سے بھی کیا ہوتا ہے, اپنے ساتھ بھی ظلم ہے, دوسرے کے ساتھ بھی ظلم ہے. مثلا کسی نے آپ کو چابی دی ہے, کوئی چیز دی کہ اس کو کہیں رکھ دو, اور کیا کیا, اس کو کہیں رکھ دیا. اب اس نے کہا جی وہ میرا لفافہ یا چابی دے دو جو میں نے تمہیں دی تھی. اب کہہ رہے ہیں وہ تو میں نے پتہ نہیں کہاں رکھ دی. اب دوسرے کا وقت ضائع ہو رہا ہے, تو یہ ظلم نہیں ہے. تو یہ ترتیب توازن لانا ظلم سے انسان کو دور کرتا ہے. پھر اسی طرح مالی طور پہ ظلم کیا ہے کہ کسی کا مال کھا لینا, کسی کا حق نہ دینا. جذباتی طور پر ظلم کیا ہے کہ دوسرے کو ایموشنلی ہرٹ کرنا. اور زبانی ظلم تو اللہ معاف کرے ہم سے ہو ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب طرح کے ظلم سے بچائے. تو ہمیں اس ویک دیکھنا ہے کہ میں کس طرح یہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں خاص طور پہ صفائی ستھرائی کے لحاظ سے اپنی جسمانی طہارت کا بہت اہتمام کرنا ہے, اپنی انوائرمنٹ کا, اپنی جگہوں کی صفائی کا, تاکہ اس سے کیا ہو, یہ نیت کر کے کریں کہ میں نے اپنی ذات پہ بھی ظلم نہیں کرنا اور میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو, اس لیے میں نے ظلم نہیں کرنا. یہ صفائی رکھنی ہے مزید انشاءاللہ. تو آپ کو دیکھیں 2-3 نیتیں کرنے کا نا ثواب ملے گا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. پھر ہمارا جو اگلی حدیث ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. آپ میں سے کون پڑھے گا؟ جی جو بھی مائک کھول لے پہلے اپنے وہ پڑھے. عن ابي هريرة يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من اشار الى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يدعه وان كان اخاه لابيه وامه. رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے تو بے شک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے اور اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو. ٹھیک ہے,
تو اس سے کیا سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ کون بتائے گا آپ میں سے کیا نہیں کرنا؟ جی عائشہ خالد آپ بتائیں گی کیا نہیں کرنا؟ لوہے سے اشارہ کرنے میں کیا کیا آتا ہے؟ چلیں جی چیٹ پہ آپ لکھیں. لوہے سے اشارہ کرنا مثلا کسی کو چھری دکھانا یا کسی کو, بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ اٹھا کے نا چیزیں اور یوں اٹھا پھینک دیتے ہیں, کینچی اٹھا کے پھینک دیں گے کسی پہ کچھ اور پھینک دیں گے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی پہ ہاں بالکل گن تان لینا کسی کے اوپر. تو یہ اس کی احتیاط کرنی ہے. یہ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں نا, میں تو صرف یہاں پہ حدیث کے الفاظ دیکھیں, ہم کسی پہ ہو سکتا ہے پھینکے نہیں, لیکن اسے کسی کو کیا کریں, دھمکائیں کہاں اور جا رہے ہو سارے؟ لوہے کے نہیں ٹکڑے سے, نیچے تک جا رہے ہو تو جیسے چھری ہے, کینچی ہے, چمٹا ہے, کوئی چمچ ہے, کوئی کانٹا ہے, کوئی نیزہ, تیر, تلوار, بندوق, ہو سکتا ہے بڑی بڑی چیزیں ہم نہ اٹھاتے ہوں, لیکن کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اگر ہم کیا کریں کہ کسی کو ڈرائیں تو یہ بیڈ مینرز ہیں. اور پھر حدیث میں اس کو کہا گیا کہ فرشتے اس پر کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے اس سے. اتنی سخت بات ہے, اگر بچوں کی ماں کو یہ باتیں پتا ہوں تو وہ بچوں کو چمٹوں سے نہ ماریں یا ان کی طرف اٹھا کے چیزیں نہ پھینکیں. تو یہ سارے مینرز ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس بات کو, اس حدیث کو سنانا ہے. اس حدیث کو جو ہے نا آپ اپنے گھر میں سنائیے کہ میں نے آج یہ حدیث پڑھی, ٹھیک ہے, کسی اور کو بتائیے, کیونکہ لوگوں کو من یہ اتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے, وہ اس کو کوئی ظلم ہی نہیں سمجھتے. جی نیکسٹ دکھائیے, نیکسٹ حدیث پڑھیے. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ فاطمہ ٹھیک, آپ پڑھیے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلمات يوم القيامة. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ظلم قیامت کے اندھیروں کی صورت میں ہوگا. قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا, قیامت کے ٹھیک ہے. روز. ایک اور دوسری بات یہ کہ رضی اللہ عنہما ہے, تو عنہما سے مراد یہ ہے کہ عبداللہ اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی ہیں, تو اس لیے عنہما آیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ظلم قیامت کے دن کیسے ہوگا؟ اندھیروں کی صورت میں ہوگا. ابھی دیکھیں میں نے کتنے ظلم آپ سے ڈسکس کیے ہیں, اور آپ نے بھی بہت سی چیزیں چیٹ میں لکھی ہیں. یہ سب کیا ہوں گے قیامت کے دن؟ اندھیروں کی صورت میں ہوں گے. اندھیروں کی صورت میں یعنی ہر وہ چیز, ہر وہ کام, ہر وہ بات جو ہم نے کسی کے ساتھ کی, اس کو ذہنی تکلیف دینے میں, اس کو جسمانی تکلیف دینے میں, اس کو اس کے ساتھ اس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یا حقوق کی کمی بیشی میں یا اپنی ذات سے کسی کو نقصان پہنچایا, وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اندھیروں کی صورت میں ہوگا. آپ میں سے کس کس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ سب اندھیرے میں خوش رہتے ہیں کیا؟ جی چیٹ میں ذرا بتائیے کہ کس کس کو اندھیرا بہت پسند ہے. کسی کو پسند نہیں ہے نا. دنیا میں ہم ذرا سا اندھیرا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, مجھے وحشت ہو رہی ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, خوف ہو رہا ہے, مانوس نہیں ہوتے ہم اس سے. تو جتنا ہم دنیا میں ظلم کرتے جائیں گے, دوسروں کی زندگیوں میں بے چینی پیدا کرتے جائیں گے, اتنا ہماری زندگی میں قیامت کے دن اندھیرے ہمیں ملتے جائیں گے. اور جب انسان قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ تو ویسے ہی حواس باختہ پریشان ہوگا, بالکل حالات مختلف ہوں گے, اسے روشنی چاہیے ہوگی, لیکن اس وقت دنیا میں اپنے پر یا دوسروں پہ ظلم کرتے ہوئے جنہوں نے وقت گزارا, قیامت کے دن وہ روشنی سے محروم ہوں گے. نیکسٹ حدیث دیکھیے جی, پڑھیے نیکسٹ حدیث. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعث معاذا الى اليمن
فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواہ البخاری. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل بنا کر یمن بھیجا تو فرمایا مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا کہ بے شک اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آپ کیا ہدایت فرمائی تھی آپ نے, مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا, مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص پہ ظلم کیا, مثلا اس کے پیسے چھین لیے, چوری کر لیے, تھوڑے بیگ میں سے کچھ نکال لیا, اس کی کئی چیز کوئی رکھی ہوئی تھی وہ اٹھا کے غائب کر دی, یا مثال کے طور پہ کسی کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا. دیکھیں ایک شخص کو ایک بات سمجھانی تھی لیکن بجائے سمجھانے کے اس کو کیا کیا, اتنا زیادہ ڈانٹا یا بغیر قصور کے اس کو الزام دے دیا کسی چیز کا جس سے اس کے دل میں زیادتی ہو, دکھ ہو, یا وہ آپ کے آگے بول نہیں سکتا, آپ سے چھوٹے رتبے میں ہے تو اس پر بڑھ چڑھ کر اس کو ایسے ابیوزنگ ورڈز کہنا جس سے اس کو ذہنی تکلیف ہو, جس میں اس کا نقصان ہو, جسمانی ہو ذہنی ہو. تو ایسے شخص کی فریاد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس فوراً پہنچتی ہے نا. اور جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے نا, قوت ہوتی ہے نا, وہ بعض اوقات دوسرے کو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. تکبر میں آ کے لوگ بہت دوسرے کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں نا, کسی قسم کا بھی ظلم, چاہے درجہ بندی کے حوالے سے ہو, خود بڑے بن کے کسی چھوٹے کو دبایا جا رہا ہو, یا یہ کہ کسی کے حقوق میں کمی بیشی کی ہو. تو کیا ہوگا اگر وہ مظلوم ہے اور وہ فریاد کرتا ہے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا, اس کی فریاد قبول کی جاتی ہے. تو احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے, ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے, اپنے آس پاس کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جانوروں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. جانوروں پہ ظلم کیا ہے کہ ان کو بھوکا رکھنا, ان کو بند کر دینا, ان کو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بچے کیا ہوتے ہیں, کسی بلی کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں, کسی جانور کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک ہمیں کہا گیا کہ جب ذبح کرنا ہو تو چھری تیز جانور کے سامنے مت کرو, یہ ظلم ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی. ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے, اور کہاں یہ کہ ہم جو مجبور اور کمزور ہو ہم سے, اس کو ہم کیا کریں, اس کو پکڑ لیں اس طرح یہ سوچ کے کہ میں بہت طاقتور ہوں, تو ایک طاقت والا اوپر بھی بیٹھا ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے. پیٹس رکھتے ہیں اگر تو ان کا خیال نہ رکھنا, بالکل کسی نے لکھا ہے صحیح بات. نیکسٹ حدیث چلیں جی, نیکسٹ کیونکہ اب وقت کم ہے, ذرا میں خود آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں. اس کی جو احادیث ہیں باقی ان سب کی عربک کو آپ نے پڑھنا ہے. یہ ہمارا ہمیشہ ہوم ورک ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار جو چیپٹر ہے اس کی عربی اور اس کی اردو کو پڑھنا ہے. کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, حسن اخلاق جس سے ہم پڑھ رہے ہیں. اگر یہ موجود نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ منگوا سکتے ہیں اگر کوئی لسنرز ہمارے ساتھ شامل ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے اس کا ہاتھ روک کر. تو جب کسی کو آپ ظلم سے منع کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو گویا آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, اس کو ظلم سے روک رہے ہیں. اور اگر نہیں روک رہے, اس کو اس کی غلطی کا احساس نہیں دلا رہے, تو پھر کیا کر رہے ہیں, آپ اس کا ظلم کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال بتاتی ہوں. کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ان کے بہن بھائیوں کی شادی تھی, کسی بات پہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا میں نے شادی پہ آنا ہی نہیں ہے. آپس میں ڈبل ٹرپ رشتہ داریاں بھی تھیں اور سب. تو دوسری بہن نے ان کو سمجھایا کہ آپ ایسے نہ کریں, آئندہ آپ لوگوں کا ملنا جلنا سب ختم ہو جائے گا. وہ اس وقت مان کے نہیں دے رہی تھی. بہرحال انہوں نے ان کی بات مان لی. بعد میں وہ ان کو کئی دفعہ انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ تم نے مجھے اتنا اچھا اس وقت مشورہ دیا, تم نے اس وقت اتنا میرے ذہن کو یعنی صاف کیا اس چیز سے کہ جو ظلم میں اپنے ساتھ کرنے جا رہی تھی اور ان کے ساتھ بھی ظلم تھا کہ میں نہ آتی تو دوری تیری رشتہ داری تھی, لوگ سارے ان سے پوچھتے, وہ کیا جواب دیتے, مینٹل ٹارچر ہوتا, وہ سب میں نے نہیں کیا. اور بعد میں ان کے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے. تو جب کوئی کسی کو آپ حق بات بتاتے ہیں نا, تو حق بات بتانے میں بتائیں, لازمی حق بتانا, لیکن احتیاط کے ساتھ کہ اب خود اس میں زیادتی کرنے والے نہ بن جائیں.
ٹھیک ہے. تو مثلا ذرا سوچئے کہ جب میں کسی کو ظالم سمجھتے ہوئے اسے حق بات بتاتی ہوں تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ معاملہ بہتر ہونے کے بجائے بگڑ جاتا ہے؟ جی ہمارا لہجہ خراب ہوتا ہے، ہم اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ خود ظلم کر بیٹھتے ہیں، اس کو 10 باتیں اور سنا دیتے ہیں. اس کا نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے جی. خیر خواہی نہیں ہوتی، خیر خواہی، دس از دا کی ورڈ، خیر خواہی. ہم ظالم کے ظلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی برا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے کو سمجھاتے سمجھاتے خود گفتگو میں ظلم کر بیٹھتے ہیں، غیبت کر کے ظالموں میں شامل ہو جاتے ہیں. مثلا وراثت کی تقسیم میں ظلم ہوتا ہے. اب کیا ہے، حقوق نہیں دیا جا رہے، والد کر رہے ہیں مثال کے طور پر. اب کوئی بچی یا بچہ ان کو سمجھا رہا ہے تو اب سمجھانے میں ظلم کیا ہو جائے گا کہ ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے. ان کے حقوق ہے نا، ان کے حق میں کیا ہے کہ والدین سے اف بھی نہیں کرو. اب آپ نے کیا کیا کہ اس بہن بھائیوں کو حقوق دلاتے دلاتے والد کے حق میں کمی کر دی، اتنی بدتمیزی کر لی، اونچا بول لیا، یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ نے تو کبھی انصاف ہی نہیں کیا. تو کیا کیا یہ ہمیں یہ بہت اچھا کسی ساتھی نے لکھا ہے کہ ہمیں اصل میں ظالم کو مظلوم سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ ظلم کر رہا ہے. بالکل یہ خیر خواہی ہے کہ ہم اس پر دعا کریں، اس کے لیے ترس کھائیں اس پہ کہ یا اللہ اس کو تو، یعنی ترس ان دا سینس کہ یا اللہ تو اس کو سمجھا، تو اس کو بتا. ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ اگر ہم بتائیں تو گھر والے بولتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. یہ تو سبھی کہتے ہیں، صرف گھر والے نہیں کہتے، یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، ہر کوئی عقل کل ہے. تو آپ کیا کریں، آپ صحیح بات بتائیں، نرمی سے بتائیں، اچھے طریقے سے بتائیں اور بتاتے رہیں، چھوڑے نہیں، گیو اپ نہیں کریں. اور پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد دعا، ساتھ ہی بلکہ دعا. دیکھیں آپ کے لیے ایک دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوا نا، اور وہ دروازہ کیا ہے، دعا کا دروازہ. دعا کرتے جائیں اور بتاتے جائیں بس. نیکسٹ دیکھیے جی، نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. اچھا اسی طرح نیکسٹ حدیث جو ہے عربک آپ نے خود پڑھنی ہے. حدیث جو ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی شخص 2 کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. دس از سو امپورٹنٹ. ڈیلی لائف میں ایتھکس ہیں، یہ مینرز ہیں کہ جب کوئی چیز پیش کی جائے تو ایک چیز اٹھاؤ. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے کچھ چیز پیش کرو، وہ کیا کرتے ہیں، مٹھی بھر کے اٹھا لیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ اتنے لوگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں یا پیچھے لائن میں لگے ہوئے انہوں نے بھی لینا ہے یا زیادہ لے لیں گے. تو کیا کرو، ایک لو، اور اگر زیادہ لینا ہے تو پہلے اجازت لو کہ کیا اتنا ہے میں اور لے سکتی ہوں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں، دوسرا شرما شرمی کہتا ہے لے لے، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی ضرورت ہے. جیسے ڈونگا رکھا ہے کھانے کا ٹیبل پر لا کے رکھا ہے جی، اس میں مرغی ہے، گوشت ہے، بوٹیاں ہیں اس کے اندر. اب کیا ہوا، ایک نے کیا کیا 3-4 اکٹھی بھر کے ڈال دی، باقی سارے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ غلط طریقہ ہے، ہمیشہ ایک ڈالنا چاہیے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات شادیوں میں ہم اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ حلوہ ہے یا کوئی چیز رکھی ہے، اس کے اوپر وہ میوہ وغیرہ کافی سارا ڈالا ہوتا ہے. جو پہلے آتے ہیں نا لوگ، وہ کیا کرتے ہیں، حلوہ بھی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ میوہ بھی بھر کے سارا لے جائیں گے. اب آپ نے پیچھے آنے والوں کے لیے کیا سوچا؟ نہیں، آپ کو بالکل وہ ڈیلی لائف سے مثالیں دے رہی ہوں. تکلف کرنا منع ہے لیکن تکلیف دینا بھی منع ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہم انی اعوذ بک من اظلم او اظلم، نہ اپنی جان پہ ظلم کریں اور نہ دوسرے پہ ظلم کریں. تو دوسرے کے حق کا خیال رکھنا. اب یہ مینرز ہم نے اس ہفتے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ زندگی بسر کرنی. یہ ہفتہ وار لیتے ہیں نا ہم. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنی کہیں نہ کہیں زندگی میں اپلائی کرنا ہے، اور نیکسٹ ویک آپ نے شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو کسی ظلم سے روک لیا جس کے بارے میں آپ جانتے تھے، یاد دہانی ہو گئی. ہو سکتا ہے نا ایسے. پھر اسی طرح نیکسٹ حدیث دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. دوسرے کے زمین ایک سمبولک لیا گیا کہ دوسرے کے مال میں سے اگر کچھ ہڑپ کیا ہے تو اس کو اتنی، یعنی خاص طور پر جب وراثت کی تقسیم میں یا خاص طور پہ کسی کی مال پہ، زمین پہ ناجائز قبضہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ زمینیں سب چھوڑ کے جانی ہے نا، آگے بدلہ لے لے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا اسے چاہیے
میں حدیث 21 پڑھ رہی ہوں، جس نے کسی اپنے بھائی پہ ظلم کیا اسے چاہیے کہ اسے معاف کرا لے، دنیا میں ہی معاف کرا لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کبھی کسی کی کوئی چیز لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، بک لی واپس نہیں کی، پین لیا واپس نہیں کیا، لائبریری سے کچھ ایشو کرایا واپس نہیں کیا، کینٹین سے کچھ لیا کہا پیسے بعد میں دے دیں گے، پیسے نہیں دیے، درزی سے کچھ لے کر آئے، اس کو کہا اچھا تھوڑے پیسے کم ہے بعد میں دے دیں گے، وہ بعد میں نہ دیے۔ کتنا پیسے کے معاملے میں ہمارا لین دین میں کمی ہو جاتی ہے نا۔ اس یاد رکھیں جتنا پیسہ یہاں کسی کا کچھ کھایا پیا ہے نا، وہاں آگے جا کے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے۔ کیا ہوگا؟ کوئی بھی کمی بیشی کی ہے تو دنیا میں معاف کروا لو، اگر کوئی ظلم کیا ہے تو معاف کروا لو، اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکیاں کرو، اس کے بدلے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر معافی مانگ سکتے ہو تو معافی مانگ لو۔ تو کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جس کے ساتھ ظلم کیا اس کی اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی۔ کرنسی وہاں پہ کیا ہے قیامت کے دن؟ نیکیاں، اور اگر اپنی نیکیاں نہیں ہوں گی تو دوسرے کی برائیاں وصول کرنی پڑیں گی۔ تو اس دن انسان کیا کرے گا؟ روئے گا کہ کاش میں دنیا میں کسی کی کوئی چیز نہ چھینتا۔ حدیث 22 دیکھیے، سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے اور آپ کو ان میں سے کر دے جن سے لوگ سلامتی پاتے ہیں۔ اور نیکسٹ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا کر لاتے ہو تو ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چلاکی سے بولنے والے ہوں، اور اسی طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر ایک شخص دو لوگ کسی کے پاس منصف بن کے آئے انصاف کے لیے آئے ہیں، اور وہ ایک کی بات سن کر دوسرے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے، دینے والے نے تو اپنی طرف سے انصاف کیا نا فیصلہ۔ آپ کے پاس دو بچے لاتے ہیں معاملہ، یا دو فرینڈز معاملہ لاتے ہیں، آپ سن کے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ ان کی بات رکھ لیں۔ تو اب کیا ہے کہ حالانکہ وہ غلط کہہ رہی تھی لیکن چلاکی دکھائی اور خود کر لیا، تو پھر کیا ہے؟ دوسرے شخص کو ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن وہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے جو قیامت کے دن اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں، کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ کیا میں وعدے کے، اب ظلم کی جو کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی تھی نا، اب ان کو ہم سبب کر لیتے ہیں۔ کیا وعدے کے مطابق دیے ہوئے وقت پہ میں پہنچ جاتی ہوں؟ اگر نہیں تو میں ظلم کرتی ہوں۔ کیا میں دوسروں کی چیزیں ویسے ہی واپس کرتی ہوں جیسے لی تھی؟ استعمال کی لے لی اور خراب کر کے دے دی، یا اوپر لیپا پوتی کر کے دے دی، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں۔ کیا میں غصے میں خاموش ہو سکتی ہوں؟ اگر نہیں ہو سکتی اور غصے میں ریٹیلیٹ کروں گی تو پھر ہو سکتا ہے کچھ ایسے الفاظ بول دوں جو ظلم کی کیٹیگری میں چل جائیں۔ کیا میں دروازہ آرام سے بند کرتی ہوں؟ دروازہ ٹھا کر کے بند کرنا، چیزوں کو ٹھرنا پٹکنا، یہ ظلم ہے انوائرمنٹ میں چیزوں پر۔ کہیں میں دوسروں کے کام میں مداخلت تو نہیں کرتی؟ کیا میرا کیا رول ہے؟ ہو سکتا ہے میں ماں ہوں، بہن ہوں، بیٹی ہوں، بہو ہوں، بیوی ہوں، کیا میں اپنے فرائض کے بارے میں جانتی ہوں؟ کیا میں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ سارے مارکس ہم اپنے آپ کو دیے جاتے ہیں نا کہ ہاں میں تو پورا کرتی ہوں، لیکن ذرا سا اپنے گھر والوں سے بھی پوچھیں، کیا میں اپنے جسم اور ارد گرد کے ماحول میں صفائی کا خیال رکھتی ہوں؟ کیا میں صحت مند غذا کھانا پسند کرتی ہوں، یا میں زبان کے ذائقے کو اہمیت دیتی ہوں؟ لیکن کبھی کبھی زبان کے ذائقے کے لیے کچھ چٹپٹی ادھر ادھر کی چیز کھا لی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال وہ بھی نقصان دہ نہ ہو۔ لیکن عادت ہی بنا لینی کہ صرف زبان کے ذائقے کو دیکھنا ہے، اور نہ فروٹ کھانا ہے، نہ سبزی کھانی ہے، نہ میٹ کھانا ہے، نہ ملک لینا ہے، نہ کوئی ہیلدی چیز لینی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا میں صبح شام کے اذکار پڑھ کر روزانہ اپنا بچاؤ کرتی ہوں؟ یعنی گناہ ہو جاتے ہیں نا ہم سے روز، اور ان کو ہمارا یہ شیلڈ ہے ہماری ایک طرح، صبح شام کے اذکار پڑھنا۔ آپ سب کو یہ لازمی ہوگا کہ صبح اور شام کے اذکار پڑھنا، فجر سے پہلے صبح کے اذکار اور عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی فجر سے پہلے سے نہیں، مطلب فجر کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کے درمیان کا وقت ہوتا ہے ان کا۔ کیا اگر کہیں لائن بنانی پڑے تو میں صبر کے ساتھ لائن میں اپنی باری کا انتظار کرتی ہوں؟
یہ جو سگنل توڑے جاتے ہیں، کتنا ظلم ہے، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کتنی مینٹل ٹینشن ہوتی ہے جب ایک شخص سگنل توڑ کے نکل رہا ہوتا ہے دوسروں کو. یا لائن سے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کہیں کھڑے ہوئے چیز جمع کرانے اور دوسرا آیا اور آگے جا کے کھڑا ہو گیا، اتنی مینٹل ٹینشن ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے کہ جی آپ کا حق تو نہیں تھا، آپ نے دوسرے کو حق مار دیا اس کا. اور کیا میں اپنا ہوم ورک وقت پہ مکمل کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں؟ کیونکہ میں نے ورنہ نہیں کروں گی تو اپنے ساتھ ظلم ہے. ہمارے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں ہے، ٹیچر کے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں ہے، اپنے ساتھ ظلم ہے وقت پہ کام نہ مکمل کر سکے. میں کتنی نمازوں میں حاضر دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں. کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد چیزوں کی تقسیم کیسے ہوگی؟ کیا ہم نے گھر والوں کو بتا دیا اس کے بارے میں؟ ورنہ ہو سکتا ہے وہ ظلم کریں اور ایک دوسرے کے ان چیزوں کو ضائع کر دیں یا صحیح تقسیم نہ کریں. اور کون ہمیں بتائے گا کہ ہم ظالم ہیں یا نہیں؟ دیکھیں آج کتنی حدیث میں بات تھی کہ آگ ہے، جہنم کا ٹکڑا ہے. ذرا کبھی جلتے ہوئے توے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. لیکن ظلم کرتے ہوئے خیال نہیں آتا کہ ہم آگ اپنے لیے لے رہے ہیں. تو یہی تک ہم بات کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈز دکھائیے. اب آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ جو انسٹاگرام پہ آپ جائیے، استاذہ کی یہ جو چینل ہے فرحت ہاشمی آفیشیل چینل، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ان آفیشیل چینل سے بھی انٹروڈیوس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ان کی چیزیں بھیجیں، وہاں سے بھیجیں. وہ آپ کی بات نہ سمجھیں، وہ سمجھیں اچھا یہ تو واقعی قرآن اور حدیث کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. جی نیکسٹ دیکھیے. انشاءاللہ یہ ہوم ورک میں آپ کو دے دیں گے. ریڈ، رائٹ اینڈ شیئر. ریڈ، ریفلیکٹ اینڈ شیئر. عملی کام یہ اس ہفتے کوشش کریں اپنی بات کے ذریعے کسی پہ ظلم نہ کریں. اپنی چیزوں کا جائزہ لیں. اگر کوئی لوٹانے کی چیز ہے تو اس شخص کو واپس کریں. اور کچھ اور ہوم ورکس میں نے بتائے، ان سب کو کوشش کریں اس ہفتے ہم امپلیمنٹ کریں. ہر ہفتے وار امپلیمنٹ کریں گے اور آگے بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بات ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بچائے گا. یہ جو ہمارا کلاس کا ٹائم اور ڈے ہے، اس کا یہ لنک اور اس میں موجود ہے، آپ کے گروپس میں بھی شیئر کر دیا جائے گا. آپ اور لوگوں کو بھی جوائن کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں. یہ ہماری کلاس اوپن فار آل ہے، سب اس میں آ سکتے ہیں. اور اس کا گروپ بنایا گیا ہے تو جو لوگ ابھی تک گروپ میں شامل نہیں ہیں اس کو چیٹ میں شیئر کر دیجیے گا تو اس کا لنک، تو گروپ میں وہ شامل ہو جائیں تاکہ ہوم ورکس وغیرہ اس میں انشاءاللہ ان کو ملتے رہیں. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیرا کثیرہ. ٹاپک اتنا بڑا ہے، میں نے استاذہ کے اس پہ آپ ویب سائٹ پہ مزید اگر ڈیٹیل میں سننا چاہیے تو farhatashmi.com پر ظلم پر 3 گھنٹے کا یہ سیشن ہے، یعنی 3 لیکچرز ہیں پورے اس کے اوپر، جس کو کہ میں نے سم اپ کرنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے میں اس طرح حق نہیں ادا کر سکتی جس طرح ہماری محترم استاذہ نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. آپ لوگ ضرور سنیں اور لوگوں کو بھی سنائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرہ. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.